صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشاجرات کو بیان کرنے والے جنگ جمل اور صفین کو تو بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ جنگ جمل تو ہے ہی اہل بیت کے درمیان، ایک طرف ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بھی اہل بیت سے ہیں۔ تو جنگ جمل تو ہے ہی اہل بیت کے درمیان ایک جنگ، اس کو مزے لے کر بیان کرتے ہیں، اور جب اس سے جی نہیں بھرتا کہ اہل بیت کے آپس کے مشاجرات کو اور اختلاف کو بیان کریں، جب اس سے جی ٹھنڈا نہیں ہوتا پھر جنگ صفین پر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرمائی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دو عظیم گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو چکی، اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اللہ کے نبی سے منبر پر سنا، والحسن الی جنبہ، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ینظر الی الناس مرہ والیہ مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے، اور فرمایا ویقول، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ صحیح بخاری 3746 نمبر روایت ہے، اور 2704 نمبر روایت کے اندر لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے، یعنی میرے اس بیٹے کے ذریعے جو سردار ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان دونوں گروہوں کو عظیم گروہ فرمایا۔ بعض جہالہ جو ہیں یہاں یہ تسلیم کرنے کی بجائے کہ دونوں عظیم گروہ تھے، ہم کہتے ہیں کہ وہ تعداد کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، اس اعتبار سے بھی عظیم تھے، اور شان اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی وہ عظیم گروہ تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کو مسلمان فرمایا۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کروائیں گے۔ بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں نہیں، عظیم اس وجہ سے کہ وہ بڑے تھے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو عظمت والا ماننے کی بجائے اس کا انکار کرتے کرتے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کی بھی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، کہتے ہیں وہ صرف بڑے تھے، عظمت والے نہیں تھے، حالانکہ یہ الفاظ عظیمتین یہ دونوں گروہوں پر بولا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل حسن رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ بڑا بھی تھا اور عظمت والا بھی تھا، اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ کا گروہ بھی تعداد میں بھی بڑا تھا اور عزت و شرف میں بھی عظمت والا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ صلح کروائیں گے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان، لیکن یہ صلح روافض کو ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ جنگ جمل بھی ہو گئی اور جنگ صفین بھی ہو گئی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر رہے ہیں اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں، جیسا کہ فتح الباری کے اندر، الاستیاب کے اندر، اور اسی طریقے سے اسد الغابہ کے اندر، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ وہی کتابیں ہیں کہ جب مرزا محمد انجینئر محمد علی مرزا کو جب یہ ہضم نہیں ہوئی بات کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ سے صلح کر لی، یہ کیا ہو گیا؟ جب یہ مروڑ اٹھے تو سب سے پہلے تو مرزا انجینئر جو ہے، آپ دیکھیں اس کا، آپ یہ کلپ سنیں، وہ کتابوں سے کچھ شرائط بیان کرنے لگا۔ کبھی صلح تو ہوئی تھی لیکن کتابوں میں کچھ شرطیں آتی ہیں، ان شرطوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کیا تھا، اور وہ کتابوں سے نکال کر وہ شرطیں بیان کرنے لگا جن کی کوئی سند اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ کتابوں کے نام گنوا رہا ہے، ان کتابوں کے اندر یہ شرطیں موجود ہیں جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں۔ یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے الاصابہ ابن کثیر ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط۔ جی ناظرین، سن لیا، الاستیاب میں، اسد الغابہ میں، اور الاصابہ میں، اور فتح الباری وغیرہ میں شرطیں موجود ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان شرطوں کی کوئی سند موجود نہیں ہے، کوئی بھی ان شرطوں کی جو سند ہے وہ موجود نہیں ہے، یہ بے سند شرائط ان کتابوں میں موجود ہیں۔
تو جب بے سند ہیں تو یہ دلیل کیسے بن سکتی؟ پھر یہی انجینئر محمد علی مرزا جب اسے پوچھا گیا کہ صلح حسن کی شرائط کہاں ہے، شرائط کی سند کہاں ہے، تو اس قدر مجبور ہوا، کہنے لگا کہ سندوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے، سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ پہلے تو شرائط لوگوں کو بتاتا رہا اور کہتا ہے کہ اہل سنت یہ شرطیں نہیں بتاتے ہیں، شرطیں بھی لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ جن کتابوں سے یہ شرطیں بیان کرتا ہے، ہم اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں، انہی کتابوں کے اندر یہ شرط بھی موجود ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ کے حوالے خلافت کی تھی، اور یہ ظالم تو معاویہ رضی اللہ کو خلیفہ نہیں مانتا، وہاں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاویہ رضی اللہ کو خلیفہ بنانا لکھا ہوا ہے، یہی اسد الغابہ ہے، اور اسی طریقے سے یہی فتح الباری ہے، اور یہی الاستیاب ہے، ان کے اندر تو یہ بھی پھر موجود ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ کو اپنی خلافت سونپی اور کہا کہ اپنے بعد یہ خلافت آپ نے مجھے واپس کرنی ہے، مجھے دینی ہے۔ یہ تو مرزا کے نزدیک ملوکیت ہوئی نا، کسی کو نامزد کرنا اور کہنا کہ فلاں جو ہے میرے بعد خلیفہ ہوگا، تو یہ دو چیزیں مرزا کے خلاف تھی۔ ان شرائط میں سے یہ بے سند شرائط تو پیش کرتا ہے لیکن اپنی مرضی کی پیش کرتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر یہ شرط بھی موجود ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا معاویہ رضی اللہ کو، کہا کہ اپنے بعد آپ نے خلافت مجھے دینی ہے، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو جو ہے یہ ملوکیت ہوئی مرزا کے نزدیک۔ اسی طریقے سے مرزا جو ہے وہ ایک شرط اپنے پمفلٹ میں بھی لکھتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اپنے بعد جو ہے وہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ شورا پر چھوڑیں گے، حالانکہ اس کے متضاد شرط بھی موجود تھی فتح الباری میں اور اسد الغابہ میں، اسی طریقے سے الاستیاب میں، کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے، کیونکہ یہ شرطیں بے سند تھی، ان میں تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حوالے آپ خلافت کا معاملہ کریں گے اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے جو ہے مجھے خلیفہ بنائیں گے، تو اس نے اپنی مرضی کی شرائط لے لی، بے سند شرائط میں سے بھی اپنی مرضی کی لے لی، اور رونا روتا ہے کہ بھئی کچھ شرطیں تھیں، معاویہ رضی اللہ نے شرطوں کو پورا نہیں کیا، لہذا صلح حسن منسوخ ہو گئی، معاویہ رضی اللہ نے اس صلح کا پاس نہیں کیا، کیونکہ ہضم نہیں ہو رہی نا معاویہ رضی اللہ کی حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح، یعنی موت ہو رہی ہے ان کو مانتے ہوئے کہ حسن رضی اللہ نے تو معاویہ رضی اللہ سے صلح کر لی ہے، کوئی رستہ نہیں نکلے گا پھر معاویہ رضی اللہ پر زبان چلانے کا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید سردار ہیں، سردار نے صلح کر لی تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی اس پر کوئی کلام کرے، لیکن یہ بے سند شرائط بیان کرنے لگا تاکہ کسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کو مجروح کیا جا سکے، مشکوک بنایا جا سکے۔ اب مرزا کا ہی استاد اسحاق جیلوی، ہم پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ وہ بھی بڑا بے حیا تھا، بے شرم تھا، لیکن مرزا اس سے بھی بے حیائی میں جو ہے وہ سبقت لے گیا ہے۔ مرزا کا استاد کہا کرتا تھا کہ ملیا میٹ کر دی، اور یہ آپ پہلے کلپ سن لیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ فنادى القوم من كل جانب البقیہ جواب چی ملیا حسن، سارے پاسے آواز آئی البقیہ، اسی صلح چاہنے، اسی صلح چاہنے، اسی نہیں جنگا چاہنے۔ فلما فرضوا امر الصلح، جدو کلیاں چھڑ دیتا فرمایا جاؤ تسی جانو تہاڈا حاکم، میں مدینہ شریف نو جا رہا۔ بعد جو کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے تہاڈے سامنے آ جانا، بعد پھر 20 سال دے اندر حضرت معاویہ نے صلح دا کی حال کیتا، اور جس طرح امام ابن حجر فرماؤندے جنیاں گلاں منیاں اور اس تو بڑا حادثہ کوئی نہیں، ایڈی وڈی صلح، بیری دا بیٹا حکومت چھڑ رہا، دوسرا لے لیا، اور تحریر ہی نہیں ملی کہ انہوں دونوں آپ صلح کی ملیا میٹ کر کہ لوگوں نہ شرطاں لبن نہ، اور جڑیاں آئیاں گلاں جھوٹیاں بنا حضرت حسن نے آکھیا انہاں لاکھ مینوں دیا کریں میرے بھرا نوں، یعنی جویں پیسے دے لالچی ہوندے، حکومت چھڈن دیا، اسلامی حکومت برباد ہو رہی ہے تو صلح ہے تو پیسے دیا کریں سر، ایڈا جھوٹا پروپیگنڈا اس تو سنا میڈیا بڑی ظالم چاہیا کہ بدنام کر دیو لوگوں نوں کیوں تو پیسے دے بھوکے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، مرزا کا استاد کہتا تھا کہ جو صلح میں جو شرطیں رکھی گئی تھی وہ ملیا میٹ کر دی گئی تھی، اور جو ہے وہ تحریر نہیں ملی، یعنی جس پر شرطیں لکھی تھی وہ ملیا میٹ ہو گئی، تحریر نہیں ملی، اور لوکاں نوں نہ شرطاں لبن، یعنی مرزا خبیث جو ہے وہ بے سند شرائط پیش کر کے دھوکہ دیتا ہے کہ یہ شرطیں تھیں اور معاویہ رضی اللہ نے یہ شرطیں پوری نہیں کی، اور مرزا کا استاد کہتا ہے کہ وہ شرطیں تو مٹا دی گئیں، ملیا میٹ کر دی گئی، تحریر نہیں ملی، لوکاں نوں نہ شرطاں لبن۔ واہ، کمال ہو گیا کہ ایک ظالم جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شرطیں تھیں اور مٹا دی گئیں اور چھپا لی گئیں، وہ موجود نہیں ہیں، اور اسی کا شاگرد مرزا خبیث کہتا ہے کہ نہیں وہ شرطیں موجود ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو پورا نہیں کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ان دونوں دجالوں میں سے سچا کون ہے۔